کا حامل ہے۔ اس سال سینٹ آف پاکستان کے 50 سال مکمل ہوتے ہیں اور آئین پاکستان کے بھی 50 سال مکمل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک فیصلہ ہوا کہ سینٹ کی 50 سالہ تقریبات منائی جائیں گی۔ یہ حکومتی فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے مواقع آتے ہیں تو وہ ایک سنگ میل ہوتے ہیں اور وہ اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، اور اس کو منانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے اس کو منائیں، نہ کہ الفاظ سے۔ آج ذرا دیکھیں کہ آئین کے حوالے سے، پارلیمان کے حوالے سے حکومتی طرز عمل کیا ہے۔ آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور ایوانوں کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ یہ مسرت کا لمحہ نہیں، یہ فکر کا لمحہ ہے۔ اس کو ایک لمحہ فکریہ کے طور پر منانا چاہیے، بجائے اس پر کہ حکومت اس پر شادیانے بجائے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ادارے ہوتے ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں اپنے ممبران کے ساتھ۔ تو اداروں کی بے توقیری ہو یا ان کی عزت میں اضافہ ہو، وہ بڑی حد تک منحصر ہوتا ہے کہ اس کے ممبران، ان کا کانٹیکٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ آج پارلیمان کے جو ایوان ہے ان کی روح زخمی ہے۔ وہ ایوان جو اپنے ممبران کو تحفظ نہیں دے سکتے، جو ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، وہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام اور وفاق کا تحفظ کر سکیں گے۔ دوسری طرف ان اداروں کا کام ہے قانون سازی کرنا، آئین میں ترامیم کرنا، مگر سینٹ کے حوالے سے خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک بدترین ماحول دیکھا اس حکومت کے ہاتھوں کہ جس میں پرسنل اسپیسیفک قانون سازی کی گئی، بلڈوز کیا گیا اور صرف اپنا مالی، سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے یہاں پر قانون سازی کی گئی۔ 1100 ارب روپے اپنے معاف کرانے کے لیے جو نیب کے قوانین کے حوالے سے قانون سازی ہے وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اور دوسری بڑی مثال یہ ہے کہ اس قسم کی قانون سازی کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو بدترین مہنگائی اور بے روزگاری کا آج سامنا ہے۔ ایک بات اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریاست کسی ضابطے کے تحت چلتی ہے اور ریاست عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو ریاست کا جو سب سے قیمتی ضابطہ ہے، جس کی 50ویں سالگرہ ہے، وہ آئین پاکستان ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حق حکمرانی، فیصلوں کا اختیار وہ پاکستان کے عوام کو حاصل ہے اور اس کا طریقہ کار الیکشن ہے۔ اور دوسرا وہ ڈیفائن کرتا ہے رشتہ جو ریاست کا عوام کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے جو اسی رشتے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ ماں جیسا رشتہ ہوگا، یعنی ریاست بنیادی حقوق جو عوام کے ہیں ان کا تحفظ کرے گی، ان کی جان مال کا تحفظ، ان کی چادر چار دیواری کا تحفظ، ان کی عزت نفس کا تحفظ، ان کو بولنے کی آزادی اس کا تحفظ، فریڈم آف ایکسپریشن۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی ہوگا، مگر اس حکومت نے فسطائیت کے، جبر کے،
ظلم کے، استبداد کے تمام تر ریکارڈز توڑ دیے ہیں، اور وہ بھی 85ویں سالگرہ کے موقع پر آئین کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ماحول بنا ہوا ہے۔ ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف، اس کو نشانے پر رکھا گیا ہوا ہے۔ ہر قسم کا غیر قانونی اور غیر آئینی قدم اس کے خلاف، ریاستی مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے خلاف، اور تحریک انصاف کے قائدین سے لے کر تحریک انصاف کے ورکرز تک ایک ظلم کا پہاڑ ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے قائدین وہ انہی پارلیمان کے بھی ممبر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ریاستی تشدد سہا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ اعظم سواتی کی مثال دیکھ لیں، شہباز گل کی مثال دیکھ لیں کہ جس قسم کے تشدد کا انہوں نے سامنا کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جیل بھرو تحریک میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے سینیٹر ولید اقبال، ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب، دیگر قائدین۔ انہوں نے سب سے بڑھ کر بطور احتجاج انہوں نے اپنی گرفتاری دی۔ جمہوری معاشروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جو گرفتاریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ سیاسی قیدیوں والا سلوک ہوتا ہے، مگر ہمارے سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ان کو قید تنہائی میں آپ رکھتے ہیں، ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں، اور بات کرتے ہیں جمہوریت کی، بات کرتے ہیں آئین کی، بات کرتے ہیں پارلیمان کی، اور پارلیمان کی اور جمہوریت کی بات کرنے والے خود کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن سے فرار، سب سے بڑی جماعت کے لیڈر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت ایک واحد لیڈر جو پوری قوم کو اکٹھے رکھ سکتے ہیں، ایک وفاقی جماعت اور ایک وفاقی لیڈر عمران خان۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ سے ہمیں سیکھنا نہیں ہے کہ یہاں پر جو بھی لیڈر پاپولر ہوا وہ بعد میں ایلیمینیٹ ہو گیا؟ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور آج کی تاریخ بھی ان پر حملے کا ان کی جان کو خطرہ ہے، مگر آفرین ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے لیے نہیں، اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کو آواز دینے کے لیے وہ آج بھی گولیاں کھانے کے باوجود آپ کو سڑک پر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کا جو رستہ ہے وہ جمہوری آزادیوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں فواد چودھری بھی گرفتار ہوئے، اور ابھی تازہ ترین ارسلان تاج کے متعلق ہے کہ کس طریقے سے ان کو گھر سے اٹھایا گیا، اور کس طریقے سے ان کو گھر سے اٹھایا گیا، اور ابھی بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ ریاست کے جہاں پارلیمان ایک اہم ستون ہے، وہاں پر آپ لوگ بھی ایک اہم ستون ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن میں جہاں پارلیمان میں ہم نے بات کرنی ہے، وہاں پر میڈیا اس کا بہت بڑا رول ہے، اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو بدترین دور ہے وہ اس پی ڈی ایم کی حکومت کا دور ہے۔ ارشد شریف کا قتل ہو، صحافیوں کے اوپر تشدد ہو، ان کو اٹھایا جائے، ان کو بربریت کا نشانہ بنایا جائے، اور جو چینل آپ کی مرضی کے خلاف بات کرے اس چینل کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، اس کو بند کیا جائے۔ پہلے اے آر وائی کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اور اب بول زیر اعتاب ہے، خبریں ہیں کہ اب بول کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ پیمرا کے قوانین، یہ ایک اور ہتھ کنڈا ہے کہ فلاں کی تقریر نہیں دکھانی، فلاں کے بیان کو نشر نہیں کرنا۔ اس قسم کی سینسرشپ تو ہم نے
बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं देखी जो हम इस दौर में देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सियासी कायदीन तो अपनी जगह, मीडिया अपनी जगह, मगर जो सियासी कारकुन होते हैं, मैं समझता हूँ वो अनसंग सोल्जर्स होते हैं इस पूरी जद्दोजहद के। उनका बहुत कम नाम लिया जाता है, उनकी बहुत कम पजीराई की जाती है, मगर वो असल में वो खून है जो इन सियासी जद्दोजहद की रगों में दौड़ता है, उसको रंग देता है, और वो खून बहता भी है। हमने देखा जिले शाह के साथ क्या हुआ, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर बताती है उसके साथ क्या सलूक हुआ, और कहा यह जाता है कि ये हादसा था। मुझे अफसोस है कि ये हादसा नहीं था, ये सानहा था, ये एक बहुत बड़ा सानहा था। हमें आवाज़ों को दबाने की रविश तर्क करनी होगी, हमें आगे चलने का रास्ता तय करना होगा, और ये रास्ता तयशुदा है, और वो रास्ता आईन है, आईन की पासदारी है, आईन का रास्ता है, और उसकी इंप्लीमेंटेशन जब होती है तो वो इलेक्शन के थ्रू होती है। आज इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है, मगर इलेक्शन की सरगर्मियों पर पाबंदी है। इजाज़त मिलती है, इजाज़त वापस ले ली जाती है, इजाज़त दे दी जाती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जब देखते हैं कि लोग निकल रहे हैं, दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है, जलसे जुलूसों के लिए इजाज़त नहीं दी जाती है। हम कानून और आइन पर अमल करने वाले लोग हैं, हम अपना जो हमारा जमहूरी आइनी हक है हम वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और आखिर में मैं एक बात और करना चाहूँगा कि जिस तरीके से FIR, झूठे मुकदमात इस दौरे हुकूमत में बन रहे हैं, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। यानी कि दर्जनों के हिसाब से रोजाना की बुनियाद पर झूठी FIR है, झूठी FIR है। सुबह सोकर उठते हैं, पता चलता है फलां के ऊपर 2 FIR है, इमरान खान के ऊपर 80 FIR इस वक्त हो चुकी हैं। और आप कर क्या रहे हैं? आप एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं कि उलझाया जाए अब सियासी मुखालफिन को इन मुकदमात में, और दूसरी तरफ आप अवाम के हकूक भी सलब कर रहे हैं। यानी वो अदालतें जिन्होंने मुकदमात का फैसला करना है उनको आप ओवरबर्डन कर रहे हैं। रियासती मशीनरी जिसका काम है अवाम की बेहतरी के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम करे, उनको आप सियासी मुखालफिन के पीछे लगा रहे हैं। तो ये ऐसा एक माहौल है जिसमें 2023 में आज हम बैठे हैं, और हम समझते हैं कि इस माहौल के अंदर इस किस्म की तकरीबात जैसे कि सेनेट के हवाले से है कि 50 साला सेलिब्रेशन, ये मुसरत का नहीं, ये फ़िक्र का लम्हा है। हमारा ये हक है कि हम बतौर एहतजाज हम आज ऐलान करते हैं कि हम बतौर एहतजाज इन सेलिब्रेशंस का, इन तकरीबात का, सेनेट के हवाले से जो 50 साला तकरीबात हैं उनमें हमने शिरकत ना करने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला इस वजह से किया है कि ये हमारा एक जमहूरी हक है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, हम आइनी हकूक़ के साथ खड़े हैं, हम सियासी जद्दोजहद के साथ खड़े हैं, और हम इस मुल्क में इलेक्शन की जो आवाज़ है उसके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि रस्म अज़ा तो रह गई बाकी, रूह बिलाली न रही। और ये याद रखें कि अगर आज इस जिस्म में से रूह निकल जाए तो इसको आप मैयत, बॉडी, लाश इन लफ्ज़ों से इस्तेमाल करेंगे, इसको हुमायूं का लफ्ज़ नहीं कहेंगे। तो जिस वक्त आपकी पार्लियामान, आपकी डेमोक्रेसी के अंदर से डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो उसकी रूह है, जो इलेक्शन है जो उसकी रूह है, जब आप उसको निकाल दें तो पीछे ये सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को या उस मैयत को या उस लाश को
آپ ایک قسم کے کندھا دے رہے ہیں، جیسے کسی کا جنازہ جا رہا ہو۔ ہم لوگ کندھا نہیں دینا چاہتے، ہم اس جنازے کو کندھا نہیں دینا چاہتے، ہم اس جمہوریت کو سہارا دینا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہم ایسے احتجاج نہیں کریں گے۔ اینڈ ون مور تھنگ، یہ لوگ جو مرضی کرنا چاہتے کر لے، لہو میں رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ جی بہت شکریہ جی، جس طرح قائد حزب اختلاف نے بتایا، میں چشمدید گواہ ہوں کہ کس طرح سے دنیا بھر میں یہ حکومت اور یہ ڈسپینسیشن جو ہے دعوے کرتی ہے انسانی حقوق کے نفاذ کے، انسانی حقوق کو اپہولڈ کرنے کے، اور جب اصل عمل پہ آتے ہیں تو ہیومن ڈگنیٹی، انسانی عظمت، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں 22 فروری کو جب میں نے گرفتاری دی تو آپ کو صرف جا کے دیکھنے کی ضرورت تھی، اور میں چاہوں گا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج نکالیں اور دیکھیں کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر کس طرح سے انہوں نے تلاشی لی، جیسے کہ میں کوئی دہشت گرد ہوں، اور میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا یہ، دنیا بھر کے ایئرپورٹس پہ سیکیورٹی ہوتی ہے، بائی دا وے پاکستان کے ایئرپورٹس پہ سینیٹرز کو استثناء حاصل ہے، میں پھر بھی تلاشی لیتا ہوں، لیکن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے جوتے اور اپنی جرابیں دونوں اتاریں اور ایکس رے مشین کے اندر سے گزاریں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے۔ صبح کے 10 بجے پریزن وین کے اندر روانہ کیا جاتا ہے 12 قیدیوں کو، دوسری وین میں 12 مزید کو، اور رات کے 9:30 بجے 11.5 گھنٹے تالا لگا کے، کوئی کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں، اور کوئی باتھ روم جانے یا واش روم جانے کی فیسلٹی نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں ذاتی تجربے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال ہم اتنے کچے ہیں نہیں، اس سے نہ ہم خوفزدہ ہیں، نہ ہمیں کوئی کسی قسم کا اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی وہ ہے، اس میں کوئی ہم اس کو اثر انداز ہم پہ ہوا ہے، لیکن صرف ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر مجھے ایک مثال یاد ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے کسی بادشاہ کو شکست دی تھی اور اس کو سامنے لا کے پیش کیا گیا، تو اس شکست کھائے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں وہ سلوک تم سے کروں گا جو ایک بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر ایک جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری اقدار والے ہیں تو ایک جمہوری جد و جہد کے ساتھ جمہوری سلوک کریں، یہ نہیں کہ انسانی عظمت کی، ہیومن ڈگنیٹی کی دھجیاں اڑائیں، اور اس کے علاوہ چادر اور چار دیواری کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور دیگر جو آئینی آزادیاں ہیں اس کی روز دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ اس لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جشن منائیں، یہ جشن منانے کا نہیں، لمحہ فکریہ بھی نہیں، یہ ماتم کا موقع ہے کہ 50 سال گزر گئے ہیں اور ہم وہاں کھڑے ہیں جو ہم آج سے 60 سال پہلے جہاں کھڑے تھے۔ آمریت کی بدترین مثالیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان کی اولادیں ہونے کا انہوں نے جو ہے ثبوت دیا ہے، اس لیے اس میں شرکت کرنا جو ہے ہمارا نہیں بنتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے شہزاد وسیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ 50ویں سالگرہ ہے آئین کی بھی اور سینٹ کی بھی، ہم نے یہ ریکارڈ کرانے کے لیے وہاں سے بائیکاٹ کیا ہے یا وہاں ہم شمولیت نہیں کر رہے ہیں کہ آئین کی زبردست طریقے سے وائلیشن ہو رہی ہے، اور اس توسط سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 23 کروڑ انسانوں کا ملک ہے۔ اس ملک میں اس وقت انتہا کی مہنگائی ہے اور اس وقت اقتصادی طور پہ انتہائی برے حالات ہیں۔ حکمرانوں کو اپنی تمام تر توجہ جو 50-60% ہماری عوام ہے اس کی ٹوٹل انکم مہینے کی 20 سے 30 ہزار روپے بھی نہیں ہے۔ سینیٹر عبد القادر جی 20 سے 30 ہزار روپے بھی 60% عوام کی منتھلی انکم نہیں ہے۔ حکمران بجائے اس کے کہ ملک کو جہاں پچھلے 1 سال سے 10 مہینے سے امپورٹس بند ہیں، جہاں پہ انڈسٹری بند ہے، جہاں پہ بے روزگاری بے انتہا بڑھ رہی ہے، جہاں ہر مہینے 30% سے زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، بجائے اس کا کوئی حل نکالیں وہ دن رات اس چیز میں مصروف ہیں کہ 80 FIR عمران خان پہ کیسے درج کریں، قانون کا مذاق کیسے اڑائیں۔ کیا آپ سب لوگ نہیں دیکھ رہے کہ یہ FIRs بنتی ہیں
اگر آپ نے فواد چودھری نے تھوڑا سا بیان دے دیا تو الیکشن کمیشن کی ایف آئی آر ہو گئی، جبکہ ہمارے مد مقابل کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے ججز کے ہمارے ایکس جنرل کی تصویریں دکھا رہے ہیں، اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ حکمران اس 22-24 کروڑ عوام کو اور بھوک میں، ننگ میں، تباہی میں دھکیلیں اور اپنا دھیان جو ہے اس طرف کریں اور ایک الیکشن کی طرف جائیں، ایک جو انسرٹینٹی کی صورتحال ہے اس کو ختم کریں. اگر یہ پاپولر ہیں تو دوبارہ آ جائیں گے، اور اگر پاپولر نہیں ہے اور عوام نے جو فیصلہ کیا وہ لوگ آ جائیں گے. بجائے اس کے کہ پوری دنیا میں ہماری حالت اس ٹائم ڈیفالٹنگ کنٹریز کے ٹاپ 3 میں آ رہی ہے، اس کی طرف دھیان دیں. ان کی ٹوٹل توجہ پی ٹی آئی کی طرف، عمران خان کی طرف اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف ہے. سینیٹر سیمی ایس جی. جی سوری جی آپ مجھے تو جانتے ہیں، میں سینیٹر سیمی ایس ڈی ہوں. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. ہمیں جو کانسٹیٹیوشن نے حق دیے ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ہری کتاب بن کے رہ گئی ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے الیکشن کرنے کا، ہم نے سپریم کورٹ نے کہا ہے الیکشن کرنے کا. ہمیں لاہور میں، ہمیں پنجاب میں تو ڈیٹ مل گئی ہے، مگر ہمیں کے پی کے میں ابھی بھی ڈیٹ نہیں دی گورنر صاحب نے. یہ حقوق کی پامالی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا کہ آج کل کا جب بہت بڑی ریلی نکلی عمران خان کی قیادت میں، اور وہ زخمی آدمی تھے، ان کی ٹانگ میں ابھی بھی تکلیف ہے، ان کی قیادت میں وہ ریلی نکلی، اور یہ تیسرے اٹیمپٹ میں یہ ریلی نکلی ہے. ہم اس سے بہت ششدر ہیں، ہم حیران ہیں کہ یہ کس طرح کے یہ گورنمنٹ آ گئی ہے، کس طرح کے لوگ آ گئے ہیں کہ ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ آئندہ انہوں نے بھی الیکشن میں جانا ہے. یہ آپ کس طرح کے اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ آپ کو عوام نے ووٹ دینا ہے. یہ اس طرح کے حالات دیکھ کے عوام آپ کو ووٹ دے گی کیا؟ یہ میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ہمارے حقوق کی پامالی کر رہی ہیں. ہمارے لوگوں